الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورۃ النصر یہ قرآن کریم کی وہ سورت ہے کہ مکمل جو سورت سب سے آخر میں نازل ہوئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی، میں سورت کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد کچھ آیات اور بھی نازل ہوئی ہیں. مثلا کلالہ کی آیت قرآن کریم میں پارہ نمبر 4 پارہ نمبر 6 میں ایک ایسے میت کا ذکر ہے جس کو کلالہ کہتے ہیں. کلالہ وہ میت ہوتا ہے جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس وقت ماں باپ بھی اس کے موجود نہیں ہوتے اور اس کی اولاد بھی نہیں ہوتی، بہن بھائی ہوتے ہیں، تو پھر وہ وراثت کے وارث بنتے ہیں. کلالہ کا حکم یہ سورہ نصر کے بعد نازل ہوا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت بھی سورہ نصر کے بعد نازل ہوئی. اور اسی طرح قرآن کریم کی سورہ توبہ کی یہ آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ آیت بھی سورہ نصر کے بعد نازل ہوئی ہے. سب سے آخری آیت جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد دو قول ہیں مفسرین کے. 21 دن بعد، بعض نے کہا 7 دن بعد ہمارے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. وہ آیت سب سے آخری آیت ہے قرآن مجید کی جو ہمارے نبی علیہ السلام پر اتری ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ وہ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہ آیت سب سے آخری آیت ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تم اس دن سے ڈرو جس دن تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر نفس کو، ہر جی کو جو اس نے عمل کیا ہوگا اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا. میں نے کچھ شروع میں عرض کر دیا تھا کہ سورت مکمل جو سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ النصر ہے. مکمل سورت قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت جو مکمل نازل ہوئی ہے. سورۃ العلق تو مکمل نازل نہیں ہوئی، اس کی تو 5 آیات نازل ہوئی ہیں. پہلی وحی میں حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کریم کی سورہ علق کی پہلی آیات 5 وہ لے کر نازل ہوئے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ
اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پوری سورت نہیں، پوری سورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے قرآن مجید کی وہ سورت سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ مکمل نازل ہوئی، اور سب سے آخری سورت جو نازل ہوئی وہ سورۃ النصر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں کیا ارشاد فرمایا جب یہ آپ پر نازل ہوئی ہے؟ اس کے بارے میں بڑے چوٹی کے مفسرین ہیں، صاحب روح المعانی ہیں، دیگر حضرات ہیں، محققین ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں فتح مکہ سے پہلے خیبر کی فتح کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ادھر خیبر کو فتح فرمایا. خیبر جو یہودیوں کے قبضے میں تھا وہ خیبر اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج تو ہمیں یہ پڑی ہوئی ہے کہ یہودی کسی طریقے سے ہم سے خوش رہیں، ہمارے دوست بن جائیں. یہ جذبہ اتنا سخت جملہ تو بولتے رہتے ہیں کہ غیرت ایمانی کے خلاف ہے. میں تو اس کو یہ کہوں گا یہ جذبہ بے حیائی ہے کہ یہودی ہمارے کیا بن جائے؟ دوست بن جائے، اور عیسائی ہمارے دوست بن جائے. جبکہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا. کسی بھی یہودی سے دلی دوستی رکھنا، کسی بھی عیسائی سے دلی دوستی رکھنا، یقین مانو اتنا بڑا گناہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. رب تعالی کے فرمان کے خلاف ہے. ایک ہے ظاہری مدارات، ظاہری خوش اخلاقی کے ملکوں کے آپس میں تعلقات ہیں، لیکن آدمی مسلمان ہو وہ یہ ذہن میں رکھے کیا یہ گندے لوگ ہیں، ہم دل سے ان کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے. کیوں کہ اللہ نے منع کیا ہے. خیبر جب فتح ہوا یہودیوں کے قبضے سے نکلا، اللہ نے خیبر کا علاقہ ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا. آپ علیہ السلام بڑے خوش تھے خیبر کی فتح پر. پھر اللہ نے جب یہ سورت نازل کر دی اذا جاء نصر اللہ والفتح، میں کہتا ہوں حضور کی خوشی کا کیا عالم صلی اللہ. دیکھو نا ادھر خیبر فتح ہو گیا، ادھر مزید کسی اور فتح کے لیے اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ ایک اور بھی فتح ہونے والا ہے، ایک اور شہر بھی فتح ہونے والا ہے. ویسے تو میں کہہ دوں کہ اس وقت جتنی دنیا کفر تھی وہ آپ کے مخالف تھے، لیکن چوٹی کے مخالف اور دشمن بڑے سخت قسم کے جن کو قرآن نے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. فرمایا یہودی بڑے دشمن ہیں اور والذین اشرکوا، اور مکہ کے مشرک وہ بڑے دشمن ہیں. ان کو قرآن کریم نے اس وقت بہت بڑا دشمن کہا. تو خیبر فتح ہوا تو ایک دشمن مغلوب ہو گیا. کون مغلوب ہو گئے؟ یہودی. اور جب یہ آیت یہ سورت نازل ہوئی، اب میرا خیال ہے آپ کو اس وقت کا پس منظر سمجھ آ رہا ہے. سورۃ النصر میں اللہ نے کیا مضمون بیان کیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے. کوئی بتائے کہ وظیفہ پڑھو، وظیفہ پڑھیں گے، سورۃ النصر کا وظیفہ پڑھیں گے، لیکن جو اندر مضمون ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی. ایک میں آپ کو بات بتا دوں، اللہ نے قرآن کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. باقی ہم اس بات کا انکار کر ہی نہیں سکتے. قرآن کریم کی کسی سورت کو، کسی آیت کو آپ پڑھیں گے، جہاں بھی پڑھیں گے اللہ ضرور برکت پیدا فرما دے. اس کا ہم کیا کرتے ہیں؟ اقرا. لیکن قرآن کریم صرف وظیفے کے لیے نہیں اترا بلکہ سمجھنے کے لیے اور عمل کے لیے اترا ہے. تو ایک دشمن خیبر فتح ہوا تو مغلوب ہو گیا، پھر میرے رب نے یہ سورت نازل کی. آہا کیا کمال کی ترتیب آ رہی ہے. فرما اذا جاء نصر اللہ والفتح. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ کی نصرت آ جائے، اللہ کی مدد آ جائے، والفتح اور فتح آ جائے. مفسرین فرماتے ہیں اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے. اور مکہ المکرمہ کب فتح ہوا؟ رمضان المبارک سن 8 ہجری میں رمضان کے مہینے میں مکہ المکرمہ فتح ہوا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین رمضان میں جہاد کر رہے تھے. مکہ المکرمہ کی جب فتح آ جائے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس فتح مکہ کا اثر یہ ہوگا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لوگ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے. جماعت بعد جماعت، گروہ کے گروہ اس میں داخل ہو جائیں گے. اسلام میں بہت لوگ داخل ہوں گے. بدھ کے درس میں سورہ حدید میں نے یہ راز کھولا تھا اس میں کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو اسلام کی حقانیت کو جان چکے تھے لیکن اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تھے. وجہ
وجہ یہ تھی کہ قریش کے وہ لوگ جو کافر تھے مکہ المکرمہ میں، وہ بڑے بڑے سردار تھے اور ان سرداروں سے وہ بگاڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ انتظار میں تھے کہ اسلام ایک سچی تحریک ہے، ایک سچا مذہب ہے، لیکن ہم انتظار کرتے ہیں خیبر تو فتح ہوا ہے لیکن مکہ بھی فتح ہوتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے پھر یہ معیار مقرر کر لیا کہ اگر مکہ فتح ہوگا تو ہم دین میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر مکہ فتح نہیں ہوتا تو ہم دین میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس انتظار میں تھے لوگ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ مدبر، وہ حالات پہ نظر رکھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان میں عشق اور محبت اور دیوانگی، فریفتگی، وارفتگی وہ زیادہ ہوتی ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو ہے بھی غلام، چند مسلمان ہے، پورا شہر مکہ اسلام کے خلاف ہے، اور وہ غلام ہو کر، کافر کا غلام ہو کر وہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کتنا مارا جائے گا، کتنا مجھے پیٹا جائے گا، مجھے کتنا ریت پہ لٹایا جائے گا، پتھروں پہ لٹایا جائے گا۔ اس نے سب کچھ نظر انداز کر کے جو کچھ ہوگا ہوگا، اس نے کہا جب محمد سچا ہے تو اس کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا خیال ہے میرے انداز سے ہی سمجھ گئے ہوں کہ جس ہستی کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، سبحان اللہ کہو، نام لو اس کا، وہ کون سی ہستی ہے؟ حضرت بلال آ جائے تو میں پکڑ کے ان کے ہاتھ چوم لوں میں، رضی اللہ تعالی۔ سید المؤذنین، جتنے قیامت تک اذان دینے والے ہوں گے ان کے سردار حضرت بلال ہوں رضی اللہ تعالی۔ روزانہ اسلام کے لیے مارے جاتے، اسلام کے لیے ان کو تپتی ہوئی ریت پہ، پتھروں پہ لٹایا جاتا، اور کل کے زخم آج تازہ کیے جاتے، اور کہا جاتا چھوڑ دے محمد کا دین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہتے تھے احد 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 احد، محمد نے رٹوایا ہے یہ سبق اب بھولے گا نہیں۔ احد احد احد، عبادت کے لائق ہے تو احد ہے، قل هو اللہ احد۔ انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ گزرتے تو دیکھتے کہ بلال کو مارا جا رہا ہے، اپنے پیسوں سے خرید لیا، اس کو کہا کافر کو بیچے گا؟ تو نے کہا میرے تو کسی کام کا نہیں ہے، تو لینا چاہتا ہے؟ ہاں اچھا اتنے پیسے دے دے، میں تجھے دے دے، تو میرے کام کا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سمجھتے تھے یہ ہمارے کام کا ہے، تیرے کام کا نہیں ہے لیکن یہ ہمارے کام کا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے اس کو خرید لیا، تو حضرت بلال کہنے لگے اب تو آپ کا میں غلام ہوں، اللہ کا شکر ہے ادھر سے ظلم سے نجات ہوئی، اب آپ مجھے بتائیں نا میں آپ کا کیا کام کروں؟ تو حضرت نے فرمایا میں تو کام تجھے تب بتاؤں میں نے اپنے لیے خریدا ہو، تو میں نے تو اللہ کے لیے خریدا، میں کیوں تجھے میں کام بتاؤں؟ حضرت بلال کو ایک کام پوری عمر نہیں پتا ہے۔ آپ ذرا سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ پوری عمر حضرت بلال کو اپنا ذاتی کام یہ بھی نہیں پتا ہے، یہ چیز یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دے یہ نہیں، کیوں؟ للہ، یہ کام کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے۔ خیر آپ حضرات کو میں کیا کہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اخلاص کی باتیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جب دیکھتے نا کہ حضرت بلال آ رہے ہیں تو لوگ دیکھتے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا اس وقت کیا رویہ ہے، کیونکہ انہوں نے خریدا تھا، انہوں نے آزاد کیا، انہوں نے اللہ کے لیے خریدا تھا، کیا ان کے چہرے پر یعنی آثار ہے؟ تو حضرت سب کے سامنے کہتے تھے کیا جاء سیدنا، آپ فرماتے تھے بلال آئے، ہمارا سردار آیا۔ ہاں یہ کون کہا کرتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ میں خیر عرض کر دوں، کچھ لوگ تھے کہ مکہ فتح ہو تو ہم اسلام میں داخل ہو، چنانچہ جب مکہ المکرمہ فتح ہو گیا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جو اللہ فرما دے اور اللہ کا نبی فرما دے وہ بالکل سچ ہوتا ہے؟ یہ آپ یقین فرماتے ہیں نہیں؟ جو کچھ کہہ دیا 100% سچ ہے، وہ ویسے ہی ہو کر رہے گا، جو اللہ اور اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہ ویسے ہی ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے جو کہا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے کہ لوگ اسلام میں، دین میں، اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہوں گے۔ چنانچہ آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ اکبر، مکہ المکرمہ فتح ہوا، آپ علیہ السلام بڑی عاجزی سے کعبۃ اللہ کی طرف بڑھے، جیسے جیسے کعبہ نزدیک آ رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر عاجزی سے جھکتا جا رہا تھا۔ آج تو کوئی فتح ہو جائے لوگ ناچتے ہیں، اسرائیل جب ظلم کر رہا تھا فلسطین پر تو یہ کمینے ناچتے تھے مسلمانوں پہ، یہ ناچتے ہیں، فتح کا جشن مناتے ہیں، اور ایک فاتح اعظم
محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو اللہ کے گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں تو سر جھکتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ جو پلان کی اگلی لکڑی تھی آپ علیہ السلام کا سر مبارک اس سے جا لگا عاجزی کی وجہ سے. کیوں کہ یہ کس کا گھر آ رہا ہے؟ اللہ کا گھر آ رہا ہے. اللہ کی عظمت بڑی بات ہے، اللہ کی عظمت. وما قدر اللہ حق قدرہ وما عظموہ حق تعظیمہ. تو خیر میں عرض کروں کہ یہ فاتح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سب کچھ نکلوا دیتے ہیں. کعبۃ اللہ کے اندر جتنے بت پڑے ہیں سارے باہر پھینکوا دیتے ہیں، کیونکہ اب اسلام آ گیا ہے. اب بتوں کی عبادت نہیں ہوگی، اب خالص صرف اللہ کی عبادت ہوگی. میرے بھائیوں میں نے مر جانا ہے. آپ لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے، لیکن میں تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں تم قبر کو بھی سجدہ نہ کرنا، قبر کو بھی سجدہ نہ کرنا. سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے. یہ میں آپ کو عرض کر کے جا رہا ہوں. میں چھپاتا نہیں ہوں، میں واضح کر کے جا رہا ہوں، میں ڈرتا بھی نہیں ہوں. خالص یہ سجدہ اللہ کے لیے ہو، بس بات ختم ہے. للہ ہو، للہ. آپ علیہ السلام اس وقت وہ جو کافر تھے نا وہ بھی جمع ہو، تو آپ علیہ السلام نے کچھ اعلانات فرمائے. کچھ اس وقت مسلمان ہوئے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ فوراً مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے حضرات مسلمان. لیکن کچھ کافر رہے اور مسلمان نہیں ہوئے. تو انہوں نے وہ جمع ہوئے نا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھے تو رشتہ دار لیکن وہ کفر پر تھے. آپ نے پوچھا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. انہوں نے تو ایک ہی جملہ کہا. انہوں نے کہا تو خود بھی کریم ہے، تیرا باپ بھی کریم تھا، کریم ابن الکریم، اس لیے ہمیں تو اچھے معاملے کی امید ہے. حضور نے فرمایا کیا کمال کا. فرمایا میں وہی بات تمہیں کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی. لا تثریب علیکم اليوم، کوئی تمہارے اوپر الزام نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا. اور فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے رضی اللہ اس کو امان ہے، اور جو کافر بھی ہے اپنا دروازہ بند کر لے، دروازہ نہ کھولے، اس کو بھی امان ہے. کچھ ایسے تھے سرکش، ان کو آپ نے پھر پکڑوایا، ان کو سزا دی. لیکن اس فتح کا اثر کیا ہوا؟ باقی جتنے قبائل تھے انہوں نے کہا ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ مکہ جب فتح ہوگا تو ہم اسلام میں داخل ہوں گے. اب وہ فوج در فوج داخل ہو رہے. یہ تو عرب کی میں بات کر رہا ہوں. یمن سے لوگ چلے جب مکہ فتح ہوا اور اسلام قبول کر لیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بننے کے لیے زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے آ رہے تھے. اسلام فوراً یمن میں قبول کر لیا، لیکن زیارت سے کیا فائدہ ہوگا کہ حضور کے صحابی بن جائیں گے. یہ کتنے لوگ تھے جو یمن سے آئے نمازیں پڑھتے ہوئے، اذانیں دیتے ہوئے. کتنے لوگ تھے؟ 700 آدمی تھا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. آگے اللہ نے فرما دیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. کیونکہ اب مکہ بھی فتح ہو گیا اور پورے عرب میں اسلام پھیل گیا اور آپ علیہ السلام کا دین بھی مکمل ہو گیا. اب آپ کا کام یہ ہے کہ دنیا میں جو ہم نے آپ کو بھیجا تھا، آپ کی بعثت کا مقصد مکمل ہو گیا ہے. اب آپ اپنے آخری لمحات میں، عمر کے آخری حصے میں یہ کام کریں. کیا؟ اپنے رب کی تسبیح کریں، اپنے رب کی حمد کریں. علماء نے لکھا ہے کہ انسان جتنا عمر میں آگے بڑھتا جائے اس کی عبادت میں اضافہ ہوتا جانا چاہیے. آدمی کو غافل، کیونکہ اب تو قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. جو کل کا دن تھا ہم قبر سے دور تھے، آج کا دن اس نے ہمیں قبر کے اور زیادہ قریب کر دیا. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. بے شک اللہ تو معاف کرنے والا ہے. حضور کے تو کوئی گناہ تھے ہی نہیں. یہ آپ کو سنا کر آپ کی امت کو تعلیم دینا ہے کہ آپ کی امت یہ اپنے عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ عبادت کا شوق بڑھنا چاہیے، تسبیح ہونی چاہیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ام المومنین کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ فرمایا اٹھتے بیٹھتے، کیونکہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ. 3 کام ہے، حمد بھی ہو، تسبیح بھی ہو، اور ساتھ ساتھ استغفار بھی ہو. یہ چیزیں زیادہ ہو جائیں
اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ علیہ السلام یہ کلمات پھر اٹھتے بیٹھتے کثرت سے پڑھتے تھے. کون سے؟ سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. میں پھر دوہرا دیتا ہوں اگر کسی نے یاد کر لینے ہو. سبحان اللہ وبحمدہ، یہ تو پہلے بھی آتا ہے آپ حضرات کو، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اور اس کے شروع میں جو سبحان اللہ وبحمدہ ہے، فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ اس کو پڑھے گا، اللہ اکبر، روزانہ معمول بنا لے گا، اللہ اکبر، وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں گے، ان کلمات کی برکت سے اللہ معاف فرما دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.